ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد انسان کی سب سے زیادہ میٹھی چیز ہے، پرکشش چیز ہے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے اپنے آرام کو، اپنے سکون کو تج دیتا ہے، بسا اوقات حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، اپنے اولاد کے سکھ اور چین اور آسائش کے لیے مشکل سے مشکل فیصلے کرتا ہے اور حد سے بڑھ کر محنت کرتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کل کا انسان اور آج کا انسان اپنی اولاد کے قتل میں ملوث رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور آج بھی لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، پڑھا لکھا کہتے ہیں، ترقی یافتہ دور کے انسان کہتے ہیں، لیکن قتل اولاد کے سلسلے میں آج کا انسان کل کے انسان سے کچھ پیچھے نہیں ہے۔ حضرات، قتل اولاد کے جو محرکات رہے ہیں ان میں ایک محرک تو یہ ہوتا تھا کہ قتل اولاد کے سلسلے میں بالخصوص بچیوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ در گور کہی جانے والی بچوں کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ بچیوں کا ذکر بالخصوص آتا ہے۔ تو قتل اس لیے بھی ہوتا تھا کہ یہ بچیاں ہیں، یہ 16-17 سال تک ہم ان کو پالیں گے، ان کو پوسیں گے، ان کو بڑا کریں گے، اور پھر بڑا کر کے کسی غیر کے اس کو سپرد کر دیں گے۔ یہ بڑی بے عزتی کی بات بھی ہے، اور پھر انہوں نے بڑے ہو کر جو کچھ ہم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے اس کا ریٹرن بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا، یہ تو کسی دوسرے کے گھر چلی جائیں گی۔ اس لیے لوگ بچیوں کو قتل کرتے تھے، اور لوگ اس لیے بھی بچیوں کو قتل کرتے تھے کہ یہ ہمارے رزق اور ہمارے روزی کی یعنی کمی کا سبب ہیں، یہ ہمارے گھر کھائیں گی تو ہمارے رزق میں کمی واقع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ عبداللہ ابن عباس ہیں یا عبداللہ ابن عمر ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ، آج میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب ارشاد فرمائیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کی مثل کسی کو قرار دے، اللہ کی مثل کسی کو قرار دے، یعنی اللہ جیسا کسی دوسرے کو سمجھ لے، کسی دوسرے کو سمجھ لے، کسی نبی کو سمجھ لے، کسی ولی کو سمجھ لے، کسی فرشتے کو سمجھ لے، کسی دیوی دیوتا کو سمجھ لے، کسی درخت کو سمجھ لے، اور اس کے سامنے اس طرح تو گڑ گڑائے، دعائیں کرے، اس کے سامنے رکوع کرے، اس کا لٹو بن جائے، اس کا دیوانہ بن جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کی وابستگی ہوتی ہے، یا انسان کا پیار ہوتا ہے، یا انسان کی توقعات ہوتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ساتھ وہ سلوک جو اللہ کا حق ہے تو کرے گا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ، اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اولاد کو قتل کرے اس نقطہ نظر سے کہ وہ تیرے رزق کے اندر شامل ہو جائیں گے، تیرے کھانے پینے کے اندر شامل ہو جائیں گے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اولاد کا قتل ہے۔ انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ، تیسرا بڑا گناہ، انہوں نے کہا تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے، اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ تیرے تعلقات ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے کسی کا ہمسایہ بنایا ہے تو زیادہ مواقع ہوتے ہیں انسان کے ملوث ہونے کے، تو اس سے کمینگی جس طرح اپنی ماں بہن آپ کے گھر میں ہے زیادہ مواقع ہیں۔ بدکاری ویسے گناہ ہے، لیکن کوئی اپنی ماں بہن اور محرمات کے ساتھ کرے زیادہ گناہ ہے، شدت کا گناہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی شدت کا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حویلی کے ساتھ آپ کی حویلی بنائی ہے، اس کے گھر کے ساتھ آپ کا گھر بنایا ہے، صبح و شام اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ موجود ہے یا نہیں ہے، آپ وہاں موجود ہیں، اور اس سے آپ فائدہ اٹھا کر کسی کی عزت کو خراب کریں۔ آپ نے فرمایا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑے گناہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم اولاد کو قتل نہ کرو، اس کے ڈر کے یعنی رزق کی کمی کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم، یہ تم نے کب سے سوچا ہے کہ میں اپنا رزق خود کما رہا ہوں؟ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیں گے۔ انسان ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہا ہے کہ شاید وہ اپنا رزق خود کما رہا ہے، محنت خود کرتا ہوں، میری لیاقت، میری قابلیت، میری توقع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس غلط فہمی سے نکلو، رزق ان کو بھی ہم دیتے ہیں وإیاکم، اور تمہیں بھی ہم دیں گے۔
نہ رزق تم اپنا خود کما اور کھا رہے ہو، نہ ان کے رزق کے تم ٹھیکیدار بنو کہ تم ان کا رزق جو ہے تم کما کر دو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے یہ حضرت سعید کے والد محترم ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہوں نے 360 بچیاں، جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ فلاں آدمی اپنی بچی کو زندہ درگور کر رہا ہے تو یہ اللہ کا بندہ وہاں پہنچ جاتا تھا، اسے کہتا خدا کے بندے اس کو تم قتل نہ کرو، یہ مجھے دے دو، میں اسے پالوں گا اور میں پوسوں گا۔ انہوں نے 360 بچیاں اس طرح بچائیں اور پھر ان کی پرورش کی اور ان کو بڑا کیا، حالانکہ اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ صحن کعبہ میں عرب کی تپتی ہوئی زمین پر اپنے ماتھے کو زمین، تپتی زمین پر، گرم زمین پر رکھ کر کہتا تھا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تجھ تک کیسے پہنچوں، مجھ سے حق اور ہدایت کی کوئی روشنی اس وقت میسر نہیں ہے، ہر طرف میں شرک دیکھتا ہوں، ہر طرف مجھے اپیل نہیں کرتا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے پہنچوں۔ یہ بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے، جب تک محمد مصطفیٰ نہیں تھے فطرت سلیم جو تھی وہ اس طرح تڑپا، اب پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی صورت میں ہمیں ملی۔ تو وہ زمین پر اپنے ماتھے کو رکھ کر رگڑتا تھا تپتی ہوئی زمین پر کہ اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو کیسا ہے، بس میں ابراہیم کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، یہ کہتا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ چلا گیا۔ تو پھر کبھی بعد میں حضرت سعید نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میرا فلاں بزرگ کس سیرت و کردار کا مالک تھا، اور اس نے 360 بچیاں بھی اسی طرح آزاد کرائیں تھیں اور ان کو پالا پوسا تھا۔ اللہ کے رسول، اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، آپ تو تشریف نہیں لائے تھے، اب اس کے بارے میں آپ کیا دیکھتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ، جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ